اب وہ جو ہم نے بات کی تھی جعلی احادیث ہوئی، تو وہ جعلی کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی؟ تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ کہاں سے آ گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جعلی کیسے ہو سکتی؟ یعنی یہ لوگ ایمان لائے تو وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کر سکتے ہیں، کوئی جعلی بات کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ایک حدیث پہ آپ غور کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بھی میرے خلاف اگر کوئی جھوٹی بات اگر میری طرف منسوخ کرو گے تو پھر تم جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ ارشاد ہے۔ اور یہ اتنی بڑی تواتر کے ساتھ کہ ہر ٹائم میں اور بہت سارے صحابہ کرام نے یہ بیان کی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جس نے بھی جعلی حدیث ایجاد کی ہیں تو ایک بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک جعلی طریقے سے وہ کرنا۔ تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ کیا کیا ریزنز تھی۔ غیر مخلص افراد کی جعلی حدیث کہ اسلام کا حلیہ بگاڑنا، یعنی بہت سے لوگ کہ جو منافق بن کے مسلمان بنے تھے، ایمان تو بظاہر انہوں نے اعلان تو کر دیا تھا لیکن اصل ان کا دل اپنے پرانے فلسفے اور پرانے مذہب پہ تھا۔ تو ان کو ایک ہی آیا کہ چلو یار ان لوگوں نے یہ جو قرآن پہ اگر یہ رہیں گے تو پھر تو وہ گمراہ نہیں ہوں گے، تو چلو ہم یہ حدیث کی ایسی جگہ آئی ہے اس میں ہم ایسی جعلی باتیں جو ہیں وہ کر دیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے تو آپ کی اوپر پھر لوگوں میں سوال پیدا ہوں گے اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے۔ تو پریکٹیکلی کچھ ایسی بڑی خوفناک قسم کی کچھ ایسی جعلی احادیث، وہ پروپیگنڈا تھا تو وہ آیا۔ اچھا، دوسری ریزنز آئی سیاسی پروپیگنڈا، یعنی مثال کے طور پر ایک گروپ نے اگر اس کی خواہش ہو کہ جناب حکومت ان کی بن جائے تو انہوں نے پھر بڑی بڑی جعلی روایات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وہ کی، تو عام لوگ کہ جو اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ امپریس ہو جاتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے آپ کو بڑی ایگزامپلس وہ ملیں گی کہ جس میں آپ احادیث کی بکس میں جیسے ابو داؤد کی آپ بک میں آپ کو مل جائیں گی اور کچھ اور سکولرز کی بھی مل جائیں گی کہ جس میں وہ آیا کہ جناب امام مہدی وہ آئیں گے اور اس کی تم نے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ اصل میں ان لوگوں کا تھا کہ جو تاجکستان ازبکستان سے لے کر نکلے تھے اور وہ حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا تھا، تو لوگ متاثر ہو کے ساتھ ساتھ آنے لگے اور جناب پروپیگنڈا سے پہنچنے لگا۔ اچھا، پھر مسلمانوں کے ہاں دوسری صدی میں فرقہ واریت کا سلسلہ بھی آیا، تو ہر فرقہ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ حدیثیں ایجاد کر دی اور پھیلا دی۔ ایک یہ بھی پروپیگنڈا تھا۔ اور پروپیگنڈے کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جرمن کے وزیر جو پروپیگنڈا کے رسپانسبل تھے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بھی پروپیگنڈا ایسے کرو کہ جھوٹ کو اتنا پھیلا دو کہ ہر آدمی اس کو سچ مان لے۔ اصل یہی طریقہ تھا۔ تو اس طرح سے یہ پروپیگنڈا ایسے پھیلا۔ اچھا، دنیا پرستی بھی مسلمانوں کے ہاں یہ آ گئی تھی، یہ پہلی صدی میں بھی آ گیا اور دوسری صدی میں زیادہ آ گیا کہ حکومت میں پروموشنز حاصل کرنے کے لیے، مریدوں کی تعداد کا اضافہ کرنے کے لیے تاکہ لوگ مرید بنے ان کے ساتھ آ جائیں، اور اپنی مارکیٹنگ کے لیے لوگوں نے حدیث کے اس طریقے کو استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ کیسے کہ جیسے ایک آدمی ہے، اس کو گورنمنٹ میں جاب ملی ہے، اب وہ بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو اب وہ دیکھا کہ بادشاہ، اب یہ کچھ آپ کو ملیں گے ایگزامپل کہ جیسے اس بادشاہ کو جو ہے نا کبوتر بہت پسند ہے، تو وہاں پہ انہوں نے جناب ایک حدیث ایجاد کر کے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبوتر بڑے پسند ہے، ایسی بات کر دینی تو کرنی، تو وہ بادشاہ جناب خوش ہو جانا، اس نے اس کو اور پروموشن دے دینی، کچھ فنڈ دے دیا، کچھ اور پروموشن ہو گئی۔ اس طرح کی حرکتیں لوگوں نے کی۔
اچھا، مرید بنانے کے لیے یہ ہوا کہ جناب جیسے کوئی ایسی خوف عجیب و غریب قسم کی کوئی روایت ایسے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وہ کر دی، اور کر کے تو لوگوں کو آیا کہ اچھا او جناب یہ تو یہ ان بزرگ کو بڑا پتہ ہے، یہ تو بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ ان کے جا کے مرید بن گئے، اور وہ آج کل بھی آپ کو ملیں گے ایگزامپلس۔ اچھا، مارکیٹنگ کے لیے ایگزامپل ایک وہ روایت ہے کہ جیسے ایک صاحب نے یہ کر دیا کہ ایک وہ بہت اچھی مٹھائی وہ بناتے تھے، تو اپنی سیل بڑھانے کے لیے طریقہ یہ بنا دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مٹھائی بہت پسند تھی، تو اب وہ عام آدمی کو پتہ چلنا او جناب یہ تو ہے بڑی بڑی برکت والی چیز ہے جناب، وہ مٹھائی اور لے لینی، تو جناب ان کی سیل بڑھ گئی۔ تو دیکھیے اس طرح کی حرکتیں لوگوں نے کی ہیں۔ اچھا، اب یہ میں نے کوئی ایجاد نہیں کیا، بلکہ آپ خود احادیث کی بکس کو پڑھیں گے تو آپ کو پڑھتے پڑھتے آپ کے ذہن میں کلک ہو جائے گا یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں، یہ نہیں لگتا۔ تو پھر آپ جب سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ جعلی روایت۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے نامعقول افراد کا نیک جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک تبلیغی مشن کے لیے بھی کئی حرکتیں کی گئی۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ جناب یہ دیکھو جناب یہ آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا، وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں میں شوق آئے۔ تو اس کے لیے اب میں اپنی بات نہیں کرتا بلکہ اسی زمانے کے اسپیشلسٹ مسلم بن حجاج صاحب جن کی صحیح مسلم جن کی مشہور ہے، تو انہوں نے یہ اپنا مقدمہ کا مطلب کہ اپنا انہوں نے پہلے چیپٹر میں پوری سچویشن بتا دی تھی، تو انہوں نے اس میں ایک سچویشن بیان کی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کیا تھی کہ ذکوان کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایسے 100 آدمی دیکھے ہیں کہ جو نیک سیرت تھے، مگر انہیں روایت حدیث کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان کی بیان کردہ حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی۔ عبداللہ پر مبارک کہتے ہیں، اب یہ مختلف اسکالرز ہیں، ان کے نام ان کی ریسرچ وہ بیان کر رہے ہیں کہ اسناد حدیث امور دینی میں سے ہیں، اگر اسناد نہ ہوتی تو آدمی جو چاہتا کہہ دیتا۔ جس مجلس میں میری موجودگی میں عباد بن کثیر نامی ایک زاہد ایک بہت نیک آدمی کا ذکر آتا ہے تو میں ان کی دینداری کی تعریف کرتا، لیکن یہ بھی کہتا کہ ان کی بیان کردہ احادیث قبول نہیں کی جائیں گی۔ یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی کو جھوٹی احادیث بیان کرتے نہیں دیکھا۔ اب وہ جھوٹی احادیث کیوں کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں میں نیکی کا شوق آ جائے، بس یہ تھا۔ بھئی اس کے لیے آپ قرآن پاک کو اگر آپ بیان کرتے ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلائبل احادیث کو بیان کرتے تو وہی بہت تھا، لیکن انہوں نے پھر نئی قسم کی ایسی یونیک قسم کی باتیں، مثال کے طور پر یہ کہنا کہ جناب اگر آپ یہ نیکی کریں گے تو آپ کو جنت میں آپ کو وہاں پہ ایک بڑا سمندر آپ کو مل جائے گا۔ اب اس قسم کی باتیں کرنا تو یہ صرف پروپیگنڈا تھا کہ جناب لوگ نیکیوں پہ آ جائیں، اور اسی کی آپ کو جعلی روایات آپ کو ان لوگوں سے ملیں گی کہ جو ایک تبلیغی مشن کے طور پر وہ جو ایک یہ نیکیوں کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو ان میں آپ کو بڑی ایسی روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں آپ کو بڑی عجیب و غریب سی نظر آئیں گی، تو وہ اصل میں جعلی روایتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نیکی کے طور پہ بھی کیا، لیکن 4 ریزنز تو وہ تھیں کہ جو ایک منفی اعتبار سے کہ یا تو اسلام کا حلیہ اس کو ہم بگاڑیں، یا ایک اپنے پولیٹیکل پروپیگنڈا یا فرقے کی پروپیگنڈے کے لیے ہم پھیلائیں، یا پھر اپنی مارکیٹنگ کے لیے اپنے مرید بڑھانے کے لیے ہم کر لیں اور حکومت میں کچھ پروموشن مل جائے، اس چکر میں لوگ یہ حرکتیں کرتے رہے اور نیک لوگ بھی یہ حرکت کرنے لگ گئے۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی پہلی اور دوسری صدی میں اس حد تک بڑا فتنہ پھیلا۔ اس کے لیے آپ یہ امیجن کریں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو 73 ہجری میں وہ فوت ہوئے، بہت بڑے اسکالر، تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اب ہوا کیا کہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
جو ان کے لیکچرز تھے تو وہ ایک کوئی لے کے آیا ان کے پاس، دیکھیں جناب علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا. اچھا اب انہوں نے وہ پورا پڑھا تو دیکھے کہا کہ بھائی اس میں کچھ باتیں تو ہیں ٹھیک کہ واقعی انہوں نے فرمایا ایسا کہ عبداللہ بن عباس جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کے کزن ہیں ایک دوسرے کے. تو کہا کہ بھائی بالکل میں نے سنا ہے ایسے کہا، لیکن بھائی یہ جو باتیں ہیں جو تم نے لکھی ہوئی ہیں نا، اگر علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہوتا تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب آ جاتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے یہ فرمایا، اس لیے یہ جعلی روایت ان کے بارے میں کی گئی ہے. تو اسے امیجن کریں کہ تب سے ہی یہ اپنا پولیٹیکل پروپیگنڈے کے لیے وہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اب یہ جعلی یا قبائلی، یہ قابل اعتماد احادیث کی ریسرچ کا پھر طریقہ کیا تھا. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان محدث وہ لوگ تھے کہ جو حدیث کی ریسرچ کرتے تھے. اب دیکھیے پہلے ہم سٹیپ سے ہم کرتے ہیں بات. متن کیا ہے کہ ایک حدیث میں جو بات ہے وہ بات کیا قرآن مجید، سنت اور عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پہلے وہ یہ چیک کرتے کہ جو حدیث میں جو بات ہے وہ کیا معقول ہے، حدیث قرآن اور دیگر احادیث سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، کیا یہ حدیث معقول ہے بھی کہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی کسی حدیث میں ایسی بات نظر آئے کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہو بات، تو اگر اس کا مطلب پھر یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو یہ جعلی ہے یا پھر جن صاحب نے یہ حدیث کو بیان کیا ان سے کوئی غلطی ہوگی، بس یہی بات ہو سکتی. اچھا اللاجیکل کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہی نہیں، تو اگر کوئی اللاجیکل کوئی بات اگر آ جائے حدیث میں تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک جعلی روایت ہے کہ جو پروپیگنڈا کے لیے کسی نے ایجاد کی. اچھا دوسرا سٹیپ آیا جس کو سند کہتے ہیں، جس کو چین آف نیریٹرز. یہ کیا ہے کہ چین آف نیریٹرز وہ ہیں کہ جن لوگوں کے نام سے یہ حدیث پہنچی ہے. تو یہ چیک کریں کہ کتاب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر انسان کے نام ہیں یا کچھ غائب ہے بیچ میں. اب یہ وہی ایگزامپل میں آپ کے سامنے یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو آ رہا ہے تو یہ اسکالرز کے نام ہیں کہ ابو داؤد صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے مستد اور ابو بکر بن شیبہ سے یہ لی ہے. اب ان لوگوں نے کہاں سے لی ہے؟ عبید اللہ بن الاخنس سے لی ہے. انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ ولید بن عبداللہ سے لی ہے. انہوں نے کس سے پوچھا ہے؟ یوسف بن مالک سے. اور پھر انہوں نے کس سے پوچھا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. اب ان یہ جو 5-6 آدمی جن کے نام آئے ہیں تو اس کو سرچ کرنے کے بندے کیا ریلائبل ہے؟ کیا یہ راوی اپنی اسناد سے حدیث لے سکتا تھا یا نہیں؟ کیا یہ راوی قابل اعتماد ہے یا نہیں؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا یہ کہاں سے پتہ چلے گا جی؟ تو بخاری اور مسلم دونوں بڑے اسکالرز، اس طرح کچھ اور اسکالرز بھی، انہوں نے یہ پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ ایک ایک راوی کے اس شہر میں چلے گئے، جا کے اس محلے میں مل لیے. اگر تو وہ صاحب ان کی زندگی میں یہ صاحب بھی زندہ ہے تو جا کے مل لیا، پوچھ لیا، دیکھ لیا، چیک کر لیا، پتہ چل گیا بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں، یا وہ کسی پروپیگنڈے والے ہیں کہ نہیں. اچھا اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کے بیٹے مل گئے، پوتے مل گئے، ان کے پڑوسی، ان کے بچے مل گئے، ان سے پوچھ لیا جناب یہ صاحب تھے، یہ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کیسی لائف تھی ان کی، کیا لائف سٹائل تھا، تو پتہ چل جاتا. اچھا پھر یہ کہ استاد جو ہے کیا وہ یہ حدیث لے بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ابو بکر بن شیبہ پتہ چلا ریلائبل ہے. اچھا اب یہ بھی چیک کر لیں عبید اللہ بن اخنس سے کبھی ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی کہ نہیں ہوئی، تو پتہ چلا کہ جناب دونوں ایک ہی شہر کے ہیں اور ایک ہی ٹائم کے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اب اگر یہ پتہ چلے کہ ابو بکر صاحب تو پیدا ہوئے ہیں لیٹ سپوز 200 ہجری میں اور عبید اللہ بن الاخنس صاحب جو ہے وہ 190 ہجری میں فوت ہو گئے، تو پھر ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں سے کوئی مس ہے. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے جو بھی غائب آدمی، اس کو وہ چیک کرتے تھے. اچھا پھر یہ چیک کیا کیا یہ راوی حدیث کو سن کر محفوظ رکھنے اور ٹھیک ٹھیک طریقے سے آگے بیان کرنے کی اہلیت رکھتا ہے.
اور راوی کا حافظہ کیسا ہے کہ وہ ایک حدیث انہوں نے کسی اسکالر سے سن لی ہے، سیکھ لی ہے، تو اس کو انہوں نے کیا ریکارڈ رکھا، یعنی کیا لکھ کے رکھا ہے یا ویسے یاد کے رکھا ہے؟ تو یاد کے رکھا ہے، تو ان کی کیا صلاحیت کیسی تھی، حافظہ کیسا تھا کہ یاد بھی سکتے تھے یا نہیں؟ اور پھر چوتھی چیز یہ بھی چیک کی کہ جناب یہ راوی کے خاص سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں، کسی کا ایجنٹ رہا ہے کہ نہیں۔ تو اگر پتہ چلا وہ کسی کے ایجنٹ ہے تو پھر بندہ ہی ریلائبل نہیں ہے بھائی، اس کی جو بھی بات ہے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہ مطلب یعنی یہ بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ جناب یہ جو بات آئی ہے یہ بات کوئی ریلائبل لوگوں سے نہیں پہنچی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، بس یہ بات۔ اس لیے اب آپ دیکھیے ایک چیز تو یہ اس کو سند کہتے ہیں۔ اچھا دوسری وہ جو متن کی تھی کہ جو حدیث میں بات ہے وہ کوئی معقول ہے کہ نہیں، تو متن وہ ہے کہ جو اصل بات ہے۔ تو اب یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا، اب وہ صحابی ہیں اور بڑے اسکالر رہے، تو ان کی ہسٹری میں ہمیں پتہ چلا، تو انہوں نے وہ کیا بیان کیا، وہ بات کیا ریلائبل ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا تھا لکھ لیتا تھا تاکہ اسے یاد کر سکوں۔ تو قریش کے بعد افراد نے مجھے اس سے روکا اور کہنے لگے، آپ کیا ہر چیز سن کر لکھ لیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے اور کبھی غصے اور کبھی خوشی سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور پھر اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے اپنی انگلی سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لکھ لیا کریں، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہاں سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے اسکالر صحابی ہیں انہوں نے یہ بیان کیا۔ اچھا یہ تو بات ریلائبل لگتی ہے کہ جناب پہلے لکھتے تھے، لوگوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کچھ عرصے کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اب اگلی بات ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھی میرے منہ سے جو بات نکلتی ہے بے شک لکھا کریں، اس میں کوئی حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ اب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ کچھ لاجیکل ہے بات، یہ تو اس کے لیے آپ قرآن پاک میں پڑھیں تو اس میں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پہ بہت مضبوطی کے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ صرف صحیح طریقے سے صحیح رستے سے قرآن کو پہنچائے، اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عربوں کو، ان کو ایون نبوت سے پہلے ہی ان کو وہی کہتے تھے کہ یہ بالکل سچ بولنے والے، صادق اور امین ان کا ٹائٹل تھا۔ اور کیوں تھا؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بالکل یہ جھوٹ نہیں بولتے، کبھی اتنا احتیاط کرتے ہیں۔ تو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث کی بات ہے واقعی ریلائبل معقول بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ریسرچ کرتے ہوئے آپ اس سند کو دیکھا۔ اچھا اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ابو داؤد صاحب سے لے کے اور پھر سارے راوی ریلائبل ہیں، تو پھر تو مطلب یہ واقعی ایک معقول، ایک صحیح حدیث ہے۔ صحیح کا مطلب کہ یہ بالکل ریلائبل حدیث ہے۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ مزید کیا یہ ریسرچ ہوئی کہ ایک دیکھیے متواتر یعنی جعلی یا قابل اعتماد حدیث کی ریسرچ میں کیا کرتے ہیں۔ ایک تو متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹریملی اوتھینٹک یہ بات ہے اور 100% بالکل ریلائبل ہے۔ متواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر ٹائم میں ہزاروں لاکھوں لوگ وہی بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ پریکٹیکلی اگزامپل دیکھ لیجئے، حج۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی احادیث پڑھ لیں اور پھر بیچ میں آپ مختلف ٹائم کی بکس آپ پڑھ لیں، اور آج کل میں آپ پریکٹیکلی حج کو دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا سیم ایک ہی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل متواتر ہے اور اس میں لاکھوں لوگ ایسے ہی حج کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلائبل ہے، 100% ریلائبل۔
اچھا اسی طرح ایتھیکلی کوئی بات اگر ارشاد ہوئی ہے اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہے وہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا پریکٹیکلی کہ اس میں سارے کے سارے بالکل جھوٹ بات پہ سارے مان جائیں گے، لاجیکل نہیں ہے نا۔ اس کے لیے آپ بالکل تواتر کی ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج کے ٹائم سے لے کے آپ کچھ عرصہ پہلے یہ سوچ لیں کہ جناب 2001 میں 9/11 ہوا تھا کہ ٹاورز تباہ ہو گئے تھے ہوائی جہازوں کے ذریعے، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ پوری دنیا میں سارے ایگری ہوں گے۔ اچھا پھر 1947 میں پاکستان اور انڈیا کو انگریزوں نے آزاد کر دیا تھا، کیا اس میں کوئی اختلاف آپ کو نظر آئے گا؟ کہیں بھی نہیں ہوگا نا۔ تو یہ ہے تواتر کی ایگزامپل، تو اس میں تو انتہائی اوتھینٹک ہے یہ بات۔ اچھا اس سے پرانی آپ ہسٹری میں پڑھے جائیں تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوتے تھے، اس میں بھی کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھا بیچ میں آپ سوچ لیں کسی ٹائم میں تو کچھ انفارمیشن تو آپ کو بالکل اوتھینٹک ملے گی، ایکسٹریملی، اس لیے کہ ہر آدمی یہی بات کہہ رہا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مل کے جھوٹ اکٹھا کر لیں، ایجاد کر لیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ متواتر۔ اچھا اب دیکھیے دوسری طرح کی حدیث ہوتی ہیں جسے خبر واحد کہتے ہیں۔ واحد کا مطلب ایک تو عربی میں کہتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ ایک یہ اس علم کے اندر ان کی میننگ یہ بنا کہ ایک یا چند افراد کے ذریعے کوئی حدیث آئے تو بھی یہ تو 1% سے لے کے 90% تک ریلائبل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پھر اسکالرز نے کرائٹیریا وہی بتائے جو میں نے ایگزامپل کے طور پر، یہی جو کوشچنز تھے کہ یہ راوی کتنے ریلائبل ہیں، بات کتنی ریلائبل ہے یا نہیں ہے، ان سب کوشچنز کے اگر سارے جواب مل جائیں تو اس کو کہتے ہیں صحیح۔ اب صحیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے، یعنی صحیح کا مطلب ہوتا ہے اوتھینٹک، ریلائبل، اور اس کے لیے آپ 80 to 90% کہہ سکتے ہیں کہ اس حد تک ہمیں یقین ہے کہ جناب یہ بات بالکل ریلائبل ہے، اوتھینٹک بات ہے۔ پھر انہوں نے بیچ کا بھی ٹائٹل رکھ دیا حسن۔ حسن کہتے ہیں فیئر ہے، کہ مناسب ہے، کہ 50 to 80% تک امید ہے کہ یہ ریلائبل حدیث ہوگی۔ اچھا اس سے اگر کم نیچے چلے جائیں تو ضعیف کہیں گے، کہ جس کو 1 to 50% کہہ لیں گے ویک، بہت کمزور حدیث ہے، اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی کوئی 100% نہیں ہمیں یقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہوگا کہ نہیں۔ اور پھر بالکل آخری سٹیپ پہ موضوع، یعنی جس کا فیک، سکیم جسے آپ کہہ لیں، انتہائی انریلائبل ہے، جسے آپ 100% کہہ لیں یا -100% کہہ لیں کہ بالکل یہ جعلی بات ہے۔ یعنی یہ اپنے وہی جو کوشچنز جو آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے، اسی کو کرتے ہوئے آپ غور کر لیں تو اگر سارے میں پتہ چلے ہر طرف سے یہ ناٹ ریلائبل ہے، پھر تو بھئی ہے تو موضوع یعنی ان اتھینٹک، فیک، کہ بالکل یہ تو جعلی بکواس ہی اور کچھ نہیں۔ تو اس حد تک اسکالرز نے ریسرچ کی اور ایک ایک روایت پہ ریسرچ ہو گیا۔ اس کے لیے ایک جرمن اسکالر ڈاکٹر الوائس اسپرینگر، یہ 1893 میں وہ فوت ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو بیان فرمایا ہے اس کو آپ کا میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہ تو ماضی اور نہ ہی دور جدید میں کسی قوم نے اسماء الرجال جیسی غیر معمولی سائنس پیدا کی جس سے 5 لاکھ مسلمانوں کے حالات زندگی کا علم ہو سکتا ہے۔ اب یہ جرمن اسکالر یہ کہہ رہے ہیں، غیر مسلم ہے، اور یہ اسماء الرجال کیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ یہ جو راوی، جو لوگ بھی آپ کے چین آف نیریٹرز ہیں، کہ جن لوگوں کے نام سے حدیث آ رہی ہے وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ہر آدمی کی جب ریسرچ کر کے انہوں نے ایک ایک آدمی کی پوری ڈیٹیل بیان کر دی ہے تو جناب پھر اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال۔
کہ لوگوں کے نام اور ان کی ڈیٹیل کہ یہ بندے کس حد تک ان کی کیا لائف رہی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ اس کو اسپرنگر صاحب نے اس میں یہی کیا کہ بھی یہ کسی قوم میں بھی یہ ریسرچ نہیں ہوئی جیسی مسلمانوں نے یہ کی ہے کہ جناب اتنے 5 لاکھ بندوں کی پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ بندے کیا کرتے رہے زندگی میں. آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اس حد تک ریسرچ ہو چکی ہے. اب آپ کہیں گے کہ آپ کیسے حاصل کریں, تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑا سمپل طریقہ بتا دیتا ہوں.